وزیر دفاع خواجہ آصف کا ووٹر کی عمر بڑھانے سے متعلق سوال کا جواب دینے سے گریز۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر صحافیوں نے پوچھا کہ 28ویں آئینی ترمیم میں ووٹر کے لیے عمر کی حد بڑھائی جا سکتی ہے، جس پر خواجہ آصف نے جواب دیا، مجھے علم نہیں، میری تو عمر گزر گئی ہے۔ وزیر دفاع کا مزید کہنا تھا کہ جہاں جہاں افغانستان سے پاکستان پر حملے ہوں گے ہم وہاں کارروائی کا حق رکھتے ہیں۔ افغان طالبان بھارت کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں، انہیں دہلی سے ہدایات ملتی ہیں۔ وہ ہندوستان کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں، جب تک ہندوستان ان کو یس نہیں کرے گا وہ کسی جگہ پہ بھی حامی نہیں بھریں گے۔ انہوں نے میرے سامنے انکار کیا ہوا، 3 دفعہ تو میں ان کو ملا ہوں، میں نے یہ کہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہمیں لکھ کے دیں، انہوں نے کہا یہ ہم زبانی کلامی آپ کے ساتھ حامی بھرتے ہیں، لکھ کے نہیں دیں گے۔ یہ مجھے کہا ہوا، میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ عباس عراقچی کا کہنا ہے ایران امریکہ جنگ بندی کے حوالے سے سفارتی عمل پر سعودی ہم منصب سے تبادلہ خیال ہوا۔ گفتگو میں علاقائی پیش رفت اور کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اقدامات پر بھی مشاورت ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قطر کے ہم منصب شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے 2 طرفہ تعاون اور مشرق وسطیٰ کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے امن اقدام کی حمایت پر قطر کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں نے جنگ بندی کو برقرار رکھنے، مزید کشیدگی سے گریز کرنے اور خطے میں امن و استحکام کی بحالی کے لیے بین الاقوامی کاوشوں کے تسلسل کی اہمیت پر زور دیا۔ شہباز شریف نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی قطری وزیر مملکت برائے امور خارجہ محمد بن عبدالعزیز الخلیفی سے ٹیلی فونک گفتگو پاک قطر رہنماؤں کا بدلتی ہوئی علاقائی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ دونوں جانب سے علاقائی تنازعات سے نمٹنے کے لیے مذاکرات اور مسلسل سفارتکاری کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ قطری وزیر مملکت نے پاکستان کی جاری سفارتی کاوشوں اور مثبت کردار کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی جانب سے خطے اور اس کے باہر امن و استحکام اور خوشحالی کے مشترکہ مقاصد کے حصول کے عزم کا اعادہ کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے سعودی سفیر نواف بن سعید احمد المالکی کی ملاقات، پاکستان اور سعودی عرب کے برادرانہ تعلقات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے 2 طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ علاقائی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر بھی گفتگو ہوئی۔ مختلف شعبوں میں پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کے فروغ پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت رواں برس کے ترقیاتی بجٹ اور آئندہ مالی سال کے لیے ترقیاتی بجٹ کے منصوبوں کا جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے پانی کے ذخائر اور پن بجلی کے منصوبے ترقیاتی بجٹ خرچ کرنے کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ بہتر کارکردگی والی وزارتوں کو ترقیاتی منصوبوں کے لیے ترجیحی بنیادوں پر بجٹ فراہم کیا جائے گا۔ ایسے ترقیاتی منصوبوں میں عوام کا پیسہ لگائیں گے جن کے نتائج یقینی ہوں گے۔ وزیر اعظم نے پینڈا بانڈز کے کامیاب اجرا اور اس کی مارکیٹ میں پذیرائی پر وزیر خزانہ کی تعریف کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت خلیجی تعاون کونسل ممالک میں تعینات پاکستانی سفیروں کا اجلاس ہوا۔ اجلاس کے دوران سفیروں نے وزیر اعظم کو اپنے اپنے ممالک کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات کی موجودہ صورتحال، ابھرتے ہوئے مواقع اور درپیش چیلنجز سے آگاہ کیا۔ اقتصادی سفارتکاری کو مزید مؤثر بنانے، تجارت اور سرمایہ کاری کے تعلقات کو فروغ دینے، ترسیلات زر میں اضافے اور پاکستانی تارکین وطن سے متعلق امور پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی خارجہ پالیسی میں خلیجی تعاون کونسل کے ممالک اور ایران کی تاریخی، اقتصادی اور تصویراتی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے سفیروں کو ہدایت کی کہ وہ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور عوامی روابط سمیت مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے فعال کردار ادا کریں۔